السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روایتوں میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ ان کی آزمائش یہ تھی کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتہ معنی سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن تم مچھلیاں نہیں مارنا۔ اب وہ پریشان ہو گئے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن ہی پانی کے اوپر مچھلیاں تیرتی تھی۔ یہ ان کی آزمائش تھی۔ تو ان کو روکنے والوں میں 3 جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت نافرمان اور شکار کرنے والی جماعت تھی۔ یہ قوم جو تھی 3 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک کیا تھی؟ نافرمان اور شکار کرنے والی جماعت، کیونکہ اللہ نے ان کو نافرمانی سے روکا تھا کہ شکار نہیں کرنا۔ دوسری جماعت جو بالکل کنارہ کش ہو گئی، نہ وہ نافرمانوں میں تھی نہ منع کرنے والوں میں تھی، جیسے ہم ہیں۔ تیسری وہ جماعت جو فرمان بردار بھی نہیں تھی اور بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی، بلکہ نافرمانوں کو منع کرتی تھی۔ تو یہ 3 جماعتیں ہو گئی تھی۔ اب اللہ نے ان کو کہا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں مارنا۔ اس جماعت سے صالحین کی جماعت مراد ہے، جو اس ہیلے کا ارتکاب بھی نہیں کرتی تھی۔ ہیلا گروں کو سمجھا کر ان کی اصلاح سے مایوس بھی ہو گئی تھی۔ تاہم کچھ لوگ بھی سمجھانے والے تھے جو انہیں واعظ نصیحت کرتے تھے، تو ان پر اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی تھی اور وہ بندر بن گئے تھے، قردۃ خاسئین، و ذلیل بندر۔ تو آج اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے، اس کی آیتیں آئیں گی تو ہمیں ہمیشہ جو اللہ جس چیز کا حکم دے، اور ویسے بھی امر بالمعروف نہی عن منکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارا کیا کام ہے، خود ہی بھلی کریں نہ کریں، خود صرف عبادت نہیں کرنی، جہاں برائی دیکھو تو ان کو اس برائی سے، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم خیر امت ہیں، جب بھی برائی دیکھیں ان کو روکیں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو آج پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الاعراف، آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 69 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 165 سے فلما نسو، پھر جب وہ بھول گئے کیا، جو ما ذکروا، وہ جو نصیحت کی گئے تھی۔ کیا نصیحت کی تھی؟ اللہ نے کہا تھا قوم کو کہ اب تم نئی بستی میں جا رہے ہو، نہیں ہے، وہاں عاجزی سے جانا، حتتن، اللہ ہمیں بخش دے، عاجزی اور بخشش کے ساتھ جانا۔ تو وہ نصیحت بھول گئے، نافرمان ہو گئے، بھی جس کی انجینا، نجات دی ہم نے ان کو، الذین ینہون، نجات دی ہم نے انہیں جو وہ روکتے تھے، عن السوء، برائی سے، اللہ نے ان کو نجات دی تھی اس برائی سے جو روکتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو عاجزی کا حکم دیا تھا تو انہوں نے نافرمانی کی۔ وَأَخَذْنَا، اور پکڑ لیا ہم نے، أَخَذْنَا الَّذِينَ، ان کو جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا۔ ظلم کیا ہے؟ حق نہ دینا، اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو عذاب سے پکڑ لیا۔ الذین ظلموا، ان کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب، بئی سخت عذاب، ساتھ عذاب، بئیسم، بما، سخت کے، بما کانوا یفسقون، بے وجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ اللہ نے ان کو جو ایک طریقہ، ایک راستہ، ایک بتا کے دیا تھا تو انہوں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی منمانی کی اور نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ کیا عذاب؟ آگے آ رہا ہے۔ فلما اتوا، پھر جب انہوں نے سرکشی کی، اما نہوا، اس سے جو وہ روکے گئے تھے، عنہ، اس سے، قلنا، کہا ہم نے، لہم کونوا قردۃ خاسئین، کہا ہم نے انہیں ہو جاؤ بندر ذلیل،
یہ کس کو کہا؟ مچھلیاں پکڑنے والوں کو۔ انہوں نے نافرمانی کی، ان کو اللہ نے ایک بتا کے دیا تھا کہ تم نافرمانی نہیں کرنا، تو انہوں نے نافرمانی کی، آزمائش میں پورے نہیں اترے، تو اللہ نے ان نافرمانوں کو ان نافرمانی کی وجہ سے سزا دی۔ یعنی وہ ظالم بھی تھی، اور اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب بھی کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا لیا۔ فاسق بھی کہ اللہ کے حکموں سے سرتابی کو انہوں نے اپنا شیوا اور وتیرا بنایا تھا۔ یہاں آیا ہے اتوہ۔ اتوہ کے معنی ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، حد سے تجاوز کیا۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو دیکھو کتنی بڑی، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ جو آج کل کے یہ بندر ہیں، یہ بندر نہیں ہیں جن کو سزا ملی ہوئی، یہ جانور ہیں۔ وہ جن انسانوں کو سزا ملی تھی وہ قوم تباہ ہو گئی تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب خبر دی آپ کے رب نے، لَيُبْعَثَنَّ، البتہ میں ضرور بھیجے گا، البتہ وہ ضرور بھیجے گا، علیہم ان پر، إِلَّا يَوْمِ الْقِيَامَةِ ان پر قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُہُم اس سے جو چکھائے گا انہیں، سوء العذاب برا عذاب، یعنی قیامت تک انہیں جو اس قوم کو برا عذاب ہوگا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ بے شک رب آپ کا البتہ جلد دینے والا ہے سزا۔ تأذن میں بھی جو زبر ہے، خبر دینا، جتلا دینا، یہ باب تفعیل سے ہے، یعنی تفعیل تفعل، یعنی وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے ان یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کر دیا، جتلا دیا تھا۔ لیبعثن یعنی کہ لام جو ہے وہ تاکید ہے، اللہ نے ان کو ضرور ضرور، لام تاکید جو قسم کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی قسم کھا کر نہایت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گی۔ چنانچہ یہودیوں کی پوری تاریخ اس ذلت و مسکنت اور غلامی و محکومی کی تاریخ ہے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کے خلاف نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ یہاں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہودی شروع سے ہی نافرمان ہیں۔ ان ربک لسریع العقاب بے شک رب آپ کا البتہ ضرور دینے والا ہے سزا، وانہ لغفور رحیم بے شک وہ البتہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ دونوں باتیں ساتھ ساتھ آئیں تاکہ لوگ مایوس نہ ہوں، سریع العقاب بھی اور غفور الرحیم بھی۔ تو ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی اگر فرمان برداری کریں گے تو اللہ ہمارے لیے غفور الرحیم ہے، اگر نافرمانی کریں گے سریع العقاب ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے انہیں زمین میں گروہ گروہ بنا کر، جیسے آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ اس میں سے کچھ نیک ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ اس میں سے اس کے علاوہ ہیں، ان میں کچھ برے بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ اور آزمایا ہم نے انہیں ساتھ اچھائیوں کی۔ تو جب بھی آپ کے پاس اچھائی ہو، نیک ہوں، نعمتیں ہوں، کوئی بیماری نہ ہو، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ خوشحالی اور بدحالی دونوں آزمائش سمجھنا چاہیے۔ یہاں آ رہا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ آزمایا ہم نے انہیں ساتھ اچھائیوں کی، وَالسَّيِّئَاتِ اور برائیوں کے بھی، یعنی برائی بھی آزمائش ہے اور اچھائی بھی آزمائش ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ یرجعون تاکہ وہ رجوع کریں، یعنی ہمیں اچھائی میں، نعمتوں میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور برائی میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو اللہ نے ان کو آزمایا، فخلف من بعدہم تو پیچھے آئے بعد ان کے، خلف نا خلف نا اہل جانشین،
ورثو جو وارث ہوئے، ورث الکتاب جو وارث ہوئے کتاب کی۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، ہم بھی وارث ہیں علم کی۔ کس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ جس طرح مال متاع کی وراثت ہوتی ہے نا، اسی طرح علم کی بھی وارث ہوتی ہے۔ تو جو اللہ نے ہمیں ایک قرآن بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھایا، صحابہ کرام، تبع تابعین، حافظ، اب ہمارے پاس ہے۔ اگر کوئی سمجھائے تو کچھ دیر کے لیے ندامت ہوتی، ہم پھر وہی کام کرنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے خوب دین کی خدمت کی، اس کے بعد تبع تابعین میں نے بھی خدمت کی، اس کے بعد جو تھے وہ کتاب کے وارث تو بنے لیکن نااہل ثابت ہوئے، وہ جذبہ نہیں تھا۔ تو اس جنریشن نے بھی دین کی کوئی خدمت نہیں کی۔ آگے آ رہا ہے اس کی بھی آگے ڈیٹیل میں، یا خزون عرضہ، وہ لے لیتے ہیں مال متاع یعنی عارضی دنیا کا سامان دین کے بدلے، حاضل ادنا اس حقیر دنیا کا، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سَيُغْفَرْ لَنَا وہ ضرور بخش دیا جائے گا ہمیں، یعنی وہ دین کی خدمت کے بدلے دنیا کا مال و متاع لے رہے ہیں۔ تو اللہ کے دین کے راستے میں دینا چاہیے، لینا نہیں چاہیے، دین کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ دین پھلے پھولے۔ وَإِنْ يَأْتِهِمْ اگر آتا ہے ان کے پاس عرض مال متاع مثلہ مانند اسی کے، یأخذہ وہ لے لیتے ہیں اسے، الم یؤخذ کیا نہیں لیا گیا علیہم ان سے، میثاق الکتاب پکا عہد کتاب میں، اللہ یقولون کہ نہ وہ کہیں علی اللہ اللہ پر، الا الحق سوائے حق کے۔ کیا کہا؟ ان کو کہا گیا تھا کہ لوگوں کے سامنے حق بیان کرنا، لیکن وہ باتیں جو کرتے تھے جو ان کے فائدے کی تھی یا ان میں ان کی واہ واہ بڑائی ہوتی تھی، وہ حق بات کرنے سے ڈرتے تھے تاکہ لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہماری واہ واہ نہیں ہوگی۔ تو یہاں یہ مقصد ہے کہ قرآن میں جو حق لکھا ہے لوگوں کے سامنے حق بیان کرنا، اللہ نے یہ پکا عہد لیا تھا ہم سے، لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کی فائدے کی صرف باتیں نہیں بتانا، بھلے ان کو برا لگے لیکن حق بات کہنا۔ اللہ یقولون علی اللہ کہ نہ وہ کہیں اللہ پر سوائے حق کی، ودرسوا ما فیہ اور انہوں نے پڑھ لیا تھا اس میں سے جو ہے، والدار الآخرت اور گھر آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین یتقون ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ بھلے دنیا میں آپ کو آزمائشیں آئیں، مشکلات ہیں، لیکن آخرت کا گھر آپ کے لیے اگر آپ حق بیان کریں گے، خیر الذین یتقون آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون تو کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ تو یہ بات وہاں بنی اسرائیل قوم کی ہے، اللہ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا تھا، اور آج ہم سب کا بھی یہی حال ہے۔ ہم لوگوں کو وہی بات بتاتے ہیں جس اچھائی کی بات سے روکنے سے ہم ڈرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے اگینسٹ میں ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو میلاد، قرآن خوانیوں کا، ایسے باتوں کا منع کرتے ہیں تو لوگ ہماری باتوں کو اگنور کرتے ہیں، بلکہ لوگ منع کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو فالو کرنا ہے جو قرآن میں لکھا ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی طرف کنوے کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی باتوں میں آنا ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔